مطابق, اللہ کی دی ہوئی مہلت کے مطابق ذکر کرتا ہے, پیارے ایک دن اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے, وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. لوگ اس ذاکر کو دفن کر دیتے ہیں, نہلاتے دھلاتے ہیں, بڑی شان کے ساتھ کاندھوں پہ لے جاتے ہیں اور قبر میں اتار دیتے ہیں. ذکر کرنے والوں کو دنیا نے دیکھا کہ ذکر کرنے والے ذکر کرتے کرتے چلے گئے حضرات محترم, لیکن جب اللہ ان کا ذکر کرتا ہے, اللہ جب یعنی جزائے ذکر دیتا ہے, جب اللہ جزائے ذکر دیتا ہے تو دنیا میں بھی اس کی جزا دیتا ہے اور برزخ میں بھی اس کی جزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی جزا دیتا ہے. دنیا میں تو جزا یہ ہے, اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے کہ نہیں؟ سکون کی تلاش میں, کسی نے کہا دولت سے سکون ملتا ہے, کسی نے کہا شہرت سے سکون ملتا ہے, کسی نے کہا کہ نیتا بن جانے میں سکون ملتا ہے, کسی کی سمجھ میں آیا تخت و تاج کا مالک ہو جانے میں سکون ملتا ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ حکمرانی ہتھیار لینے میں سکون, کسی کی سمجھ میں آیا بہت سے پلاٹ خریدنے میں سکون ہے, کسی کی سمجھ میں آیا شاندار بلڈنگ خرید کرنے میں سکون ہے. مگر تاریخ شاہد ہے بلڈنگوں سے سکون نہیں ملتا, دولت سے سکون نہیں ملتا, شہرت سے سکون نہیں ملتا, عزت سے سکون نہیں ملتا, قارون بن جانے سے سکون نہیں ملتا. اگر تخت و تاج کا مالک بن جانے میں اگر سکون ملتا تو بولو نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا. مگر سکون حاصل کرنے کے لیے یہ علماء موجود ہیں, ان سے پوچھو گے تو یہ بتائیں گے کہ وہ سکون حاصل کرنے کے لیے ایک خادم کو, ایک نوکر کو صرف اس ذمہ داری پر لگا دیا تھا کہ وہ اس کے سر پہ جوتا مارتا رہے, اور جوتا مارتا رہے تو اس کو سکون مل جائے گا, مگر پھر بھی اسے سکون میسر نہیں آیا. یزید نے سوچا تھا تخت و تاج کا مالک ہو جاؤں گا, حکومت پر میرا قبضہ ہوگا تو سکون مل جائے گا. مگر کیا زندگی دنیا والوں نے دیکھی نہیں, پوری زندگی بے چین ہو گیا, قبر میں بھی بے چین اور آخرت میں بھی بے چین ہوگا. ایسا تخت و تاج کا مالک ہونے والا سکون کی زندگی گزار کے نہ گیا. آپ تاریخ اٹھاؤ, دولت کے گھمنڈ میں رہنے والے ذرا اس بات پر غور کریں, کیا دولت کی بنیاد پر سکون ملتا ہے؟ اگر دولت کی بنیاد پر سکون ملتا تو قارون دنیا کا بہت بڑا مالدار تھا, وہ سکون ہو گیا ہوتا. کسی نے سوچا کہ صاحب وقت کی سپر پاور ہو جاؤ, کسی کی سمجھ میں آتا ہے کہ پہلوان ہو جاؤ سکون مل جائے گا. مگر دنیا کا بہت بڑا پہلوان رستم اس دنیا سے چلا گیا بے چینی کی زندگی گزار کے. معلوم ہوا نہ تخت و تاج سے سکون ملتا ہے, نہ دولت و عزت سے سکون ملتا ہے, نہ شہرت اور بلند پائیگی سے سکون ملتا ہے. سکون کس سے ملتا ہے؟ تو کسی شاعر و عارف نے اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کی ترجمانی ان الفاظ کے ساتھ کی. وہ کہتا ہے اے لوگو, اے سکون کے متلاشیوں, تم سکون کی تلاش میں ہو تو سنو, دنیا دار کی بارگاہ میں نہ جاؤ بلکہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جاؤ اور اسی سے عرض کرو اے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمانے والے پروردگار, سکون کہاں ملے گا, سکون کس چیز میں ملے گا؟ تو اللہ فرمائے گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ ہی کی یاد میں دلوں کا سکون ہے. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو دنیا میں تو جیسا یہ دیتا ہے کہ جسے کسی کو چین نہیں ملتا, مگر اللہ کے ذکر کرنے والے کو دنیا میں بھی چین ملتا ہے. اور برزخ میں کیسے دیتا ہے جزا, برزخ میں کیسے ذکر کرتا ہے اللہ؟ تو آپ دیکھو, ذکر کرنے والوں نے ذکر کیا تھا,
ذکر کرنے والوں نے ذکر کیا تھا 1400 سال پہلے، ذکر کرنے والوں نے ذکر کیا تھا 800 سال پہلے، ذکر کرنے والوں نے ذکر کیا تھا 700 سال پہلے، ذکر کرنے والوں نے ذکر کیا تھا 500 سال پہلے، ذکر کرنے والوں نے ذکر کیا تھا 100 سال پہلے، اور دنیا کے کسی ایک خطے میں، دنیا کے کسی ایک گوشے میں کسی نے ذکر کیا تھا پہاڑ کی وادیوں میں، کسی نے ذکر کیا تھا سنسان بیابانوں میں، کسی نے ذکر کیا تھا اپنے مکان کے ایک گوشے میں، کسی نے ذکر کیا تھا دنیا کے کسی ایک خطے میں، مگر جب جزائے ذکر دیتا ہے اللہ، جب اللہ اپنے بندوں کو جب فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور جب اللہ ذکر کرتا ہے تو حضرات محترم حسن بصری کو حضرات 1400 سال ہو جاتے ہیں، آج تک ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرات محترم آپ غور کرو، کربلا کے شہداء کو ذکر کیے ہوئے ظاہری دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے 1400 سال کا عظیم عرصہ گزر گیا، مگر آج بھی دنیا یا حسین کے نعرے لگا رہی ہے۔ کیوں لگا رہی ہے؟ لوگ مٹانے کی بات کرتے ہیں کہ ہم شہیدوں کے ذکر کو مٹا دیں گے، ہم ولیوں کے ذکر کو نہ ہونے دیں گے، ہم یا روس کے نعرے بند کر دیں گے۔ تو میں کہوں گا اے لوگوں، یا رسول اللہ کا ذکر، یا رسول اللہ کے نعرے پر پابندی لگانے والوں ذرا غور کرو، اگر کوئی دنیا دار کا بلند کیا ہوا یہ ذکر ہوتا تو تم مٹا سکتے تھے، اس لیے کہ دنیا داروں میں طاقت ہی کتنی ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی انسان میں جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق ذکر کرتا ہے، تو اس کو اس کی طاقت کے بنیاد پر اگر اس سے کوئی زیادہ طاقت والا مل جائے تو اس کے ذکر کو ختم کر سکتا ہے، اسے خاموش کر سکتا ہے، مگر قسم خدا کی اب ان کا ذکر، اب کربلا کے شہیدوں کا ذکر اب کوئی دنیا دار نہیں کر رہا ہے، بلکہ سارے جہان کا پالن ہار کر رہا ہے۔ آج یہ جو دنیا یا غوث کے نعرے لگا رہی ہے، تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا کہا ہوا ہے؟ یہ علماء کی فضیلتیں بیان کی ہوئی ہیں، یہ علماء کہتے ہیں کہ یا غوث کے نعرے لگاؤ، یہ مولانا شکیل صاحب کہتے ہیں، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا ہے کہ تم یا غریب نواز کے نعرے لگاؤ، تم یا شاہ ولی اللہ کہو، تم یا اعلیٰ حضرت کہو، یہ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن بندوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا تھا، آج ان کا ذکر ان کا مولا کر رہا ہے، اور ان کے مولا سے کوئی طاقت بدلے ہو جو ان کے ذکر کو مٹا دے تو خدا سے ٹکراؤ گے۔ تو یہی تو فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی یہ خدا سے لڑائی لینا ہے، غوث اعظم کے ذکر کو مٹانے کی بات کرنا خدا سے لڑائی لینا ہے، یہ شہیدوں کے ذکر کو مٹانے کی بات کرنا یہ دراصل میں ان کے مولا سے لڑائی لینا ہے۔ اور جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، پیارے آقا نے فرمایا کہ مجھ سے میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، حدیث رسول وہ ہے جس کے راوی صحابہ ہوں، یہی ہے نا، جس کے راوی صحابہ ہوں وہ حدیث مصطفیٰ ہے، اور حدیث قدسی وہ ہے جو فرمان اللہ کا ہو، راوی رسول اللہ ہو۔ فرماتے ہیں آقا، نبی فرماتے ہیں حدیث رسول وہ کہ فرمان رسول اللہ کا ہو اور راوی صحابہ ہو، اور حدیث قدسی وہ ہے کہ قرآن تو نہ ہو مگر فرمان خدا کا ہو، اور حقیقت تو یہ ہے فرمان خدا کا، اور نبی کیا فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے۔ کیا رسول بھی جھوٹ بولیں گے؟ معاذ اللہ، یہ تو ان کا عقیدہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، وہ تو ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں جو انہوں نے ظالموں نے گستاخیاں کی ہیں، آپ اندازہ لگائیں گے نہ نبی کو چھوڑیں، ولی آپ کو ہم کو کیا چھوڑیں گے، وہ ولیوں کو نہ چھوڑیں، نبیوں کو نہ چھوڑیں، وہ خدا کو نہ چھوڑیں۔
تو حضرات کیا فرمایا نبی نے کہ جس نے اللہ کے ولیوں سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے. اللہ نے فرمایا جس نے ولیوں سے دشمنی کی، فرماتے ہیں آقا کہ فرماتے آقا کہ ہمارا رب کہتا ہے کہ اس نے اللہ سے دشمنی لے لی. حضرات تو اب اگر کوئی کہے ہم غوث پاک کا ذکر مٹا دیں گے تو سمجھ لو یہ کیا مٹائے گا، اس میں طاقت کیا ہے؟ ارے ان کا ذکر تو ان کا مولا کر رہا ہے، اور مخلوق کی زبان پر یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مخلوق کی زبان پر ذکر جاری کر دیتا ہے. اب اگر کوئی مٹانا چاہے تو مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش رضا عرش پہ اڑتا ہے کھڑیرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا. قاری صاحب نے بہت اچھی اس آیت کی تشریح کر دی، بس یہ کہہ کے گزر جاؤں گا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے ان کو ایسا مختار بنایا ہے، کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو اے لوگو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ذکر صبح قیامت تک زندہ رہے تو سن لو، اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. اور ایک بات اور یہاں پر کہہ کے گزر جاؤں، دراصل جو آپ یہ ولیوں کا ذکر کر رہے ہو نا، آپ جو اپنی محفلوں میں اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتے ہو، نبی پر درود بھیجتے ہو، دراصل یہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. اس لیے کہ بنانے والی بنی ہوئی چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. یہ مائک اچھا بول رہا ہے، دراصل یہ مائک کی تعریف نہیں ہے خالی، بلکہ مائک بنانے والے کی تعریف ہے. آپ کہتے ہیں صاحب ہمارے یہ صوفی نعیم صاحب نے اپنی بلڈنگ بہت اچھی بنائی ہے، تو دراصل یہ بلڈنگ کی تعریف نہیں کر رہے ہیں آپ، بلکہ بلڈنگ بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا بلڈنگ کی تعریف بلڈنگ بنانے والے کی تعریف، مائک کی تعریف مائک بنانے والے کی تعریف، محفل کی تعریف محفل سجانے والے کی تعریف. دراصل جس کی تعریف آپ کر رہے ہو وہ حقیقت یہ ہے در پردہ اس کی تعریف ہے جس نے اس چیز کو وجود بخشا. اب آپ اپنے نبی کی تعریف کرتے چلے جائیے، نبی کے فضائل بیان کرتے چلے جائیے، اولیاء کاملین کے فضائل بیان کرتے چلے جائیے. معلوم ہوگا کہ جب بنے ہوئے کا یہ عالم ہے تو ان کو بنانے والے کا عالم کیا ہوگا. جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. اے لوگو دراصل جب اہل سنت ذکر کرتے ہیں تو وہ ذکر اس انداز کا کرتے ہیں کہ ان کا ذکر ان کے مولا کا ذکر ہو جاتا ہے، ان کے رب کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے کہ ولیوں میں انبیاء میں جو یہ طاقت ہے وہ اپنی نہیں ہے بلکہ وہ طاقت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. اور جب بنے ہوئے کا جب اللہ کے عطا کرنے میں جب اتنی طاقت ہے تو خود خالق کائنات کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کی محافل میں شرکت کر کے اور اپنے مولا کا نام بلند کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.